السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں کچھ ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. ڈکی بھائی کا معاملہ، ڈکی بھائی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک بڑا نام جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو وہ بڑا نام ہے ماریا بی کا، جو فیشن ڈیزائنر ہیں اور بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی وائرل ہوتی ہیں جب وہ ویڈیوز کرتی ہیں. تو ان کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے سیاست کے میدان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ میں سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کل پرسوں یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی اور ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا. میری تو ان سے بات ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا موقف مجھے دیا تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ وہ خود اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے وہ پاکستان سے باہر تھے. میں بہت سے لوگوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ویلاگس کیے، طرح طرح کی باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا جناب سہیل وڑائچ صاحب جو ہے جیسے ہی پاکستان لینڈ کریں گے تو پتہ نہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، امیگریشن سے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اطلاع آپ کے لیے یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہے آلریڈی پاکستان پہنچ چکے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ہی واپس موجود ہیں. کئی لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جناب سہیل وڑائچ صاحب پاکستان واپس ہی نہیں آئیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا، وہ ادھر ہی رہیں گے، وہیں پہ مستقل اب قیام پذیر رہیں گے. تو وہ تمام خبریں اور دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. سہیل صاحب جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ذرا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگے کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر کالم لکھنے کے حوالے سے، فیلڈ مارشل سے ملاقات کے حوالے سے اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو تردید کی گئی اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی، بڑی سیاست اور ادنا صحافتی کارکن تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا کہ سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ. میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ویلاگرز کی جانب سے سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا، ٹاؤٹ، فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایت 5 دن تک جواب نہیں دیا اور نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا. ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرہ اور جواب کی ضرورت نہیں. آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی. میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تو تکرار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور اب بھی بہت سوچے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے قائم ہے. جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کریں، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا. شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی کہ اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال ہی نہیں ہوا. میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. میں نے کہیں نہیں لکھا یہ 1 to 1 ملاقات تھی. جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی. 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بات بالکل درست ہے. براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں. اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا. اب ٹرولز نے اس کا کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے. اس مقدس دیوار کو پھلانگنے کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے. استاذ نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافتیانہ ہے. جو سنا اور جو دیکھا اس کو لکھ دیا. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے درینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جانباز ہیرو فیصل واڈا دونوں واپس اسی ایک صفحے پر آ گئے جب کبھی دونوں میں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی. دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے. انقلابی حماد اظہر، نونی متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوش آمدی اور جنگ جیو کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانیوں کے الزامات 100% سچے ہیں. میں پرانا عادی مجرم ہوں. ان سب کا میرے خلاف اکٹھ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے. میں ایک ادنا اور عاجز قلمکار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں بلند ترین میاں
میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی ابتدا آج نہیں ہوئی. اب جب کہ معتوب، خوشامدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہر ہی گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھی ہی مل جائے. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں. اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ انہی کی منہ زبانی شائع کی تھی. شیخو پورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سے سینئر صحافی موجود تھے. انہوں نے مثلاً وہ فکرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے، مگر مجھ سے سرزد ہو گئے. مجھے اس پر بھی سزا ملنی چاہیے. ضیاء الحق نے بطور لیکچرار تونسا ٹرانسفر کیا، اس کی کہانی الگ ہے. نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے پر پابندی تھی. یہ سیاہ کار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی. ان کا انٹرویو اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل مشرف نے خاصا برا منایا. واقعی یہ خوش آمد تھی، اس کی سزا بھی دیں. جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی. جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائم میں انٹرویو دیا، مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا. یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویو کیے اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے. پھر بھی یہ انٹرویو شائع اور نشر ہوئے. جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے. صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے مگر باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا پہلا گناہ مجھی سے سرزد ہوا. پہلے روز جنرل باجوہ اس تحریر سے خوش ہوئے مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کے دن کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی. نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دیا. عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے. واقعی اس عاجز کے گناہ بے شمار ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو بھی میں نے کیا تھا، اس کی سزا بھی آج واجب ہے. باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا. اس کی جو مرضی تعویل گھڑ لیں یہ آپ کی مرضی ہے. میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے. حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کے دور دور تک گنجائش نہیں. لیکن کیا کوئی گناہ کار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا. فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فیشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل وارڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں. میرے کالم پر ناک بھوں چڑھانے والے اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے منمانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہیں. جو وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے. تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا. تو یہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ بیسکلی یہ ساری وہی گفتگو ہے جو تقریباً جو میری ان سے فون کے اوپر بھی ہوئی تھی. لیکن ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر کٹ رہے کہ کہیں ایک لفظ جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ آ جائے. تو یہ انہوں نے لبے لباب اس ساری بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے انٹرویو کا تو لفظ اس میں لکھا ہی نہیں، میں نے تو پہلی ملاقات کی بات کی. تو حقیقت ہے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. اور جہاں تک کوٹیشنز کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ذکر نہیں تھا، تحریک انصاف کا ذکر نہیں تھا، کہیں پہ یہ نہیں لکھا تھا. ظاہری بات ہے ہر ایک نے اس کو ڈی کوڈ کیا، ہم نے بھی کیا، صرف باقی لوگوں نے نہیں کیا، میں نے بھی یہی کیا. کیونکہ جب بات معافی کے حوالے سے آتی ہے تو معافی تو ایک ہی شخص کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے، ایک ہی پارٹی کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے. اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. اسی لیے ظاہری بات ہے لوگوں نے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا اور معاملہ جو ہے وہ یوں آگے جو ہے وہ چلتا رہا. اب یہ خبر آئی ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے کے اندر بھی جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ جناب انہوں نے جھوٹی اور من گھڑت خبریں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں اور اس سے عوام میں گمراہ کن تاثر پیدا ہوا ہے. اور سہیل وڑائچ کا یہ اقدام نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ یہ پیکا ایکٹ کے تحت قابل گرفت جرم بھی ہے. تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی یا ایف آئی اے اس کے اوپر کیا کرتا ہے، لیکن یہ تو اب وقت طے کرے گا. دوسری جانب ہم نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک بڑا نام ہے ان کے خلاف جو ہے وہ عنقریب کارروائی ہونے والی ہے. تو تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور وہ ہیں فیشن ڈیزائنر ماریا بی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹاگرام اور اس طرح دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے. انہوں نے پچھلے دنوں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو کی تھی، اپنا اعتراض کیا تھا. ایک پارٹی ہوئی تھی لاہور کے اندر
تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ کس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ نوٹس جو ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو بھیج دیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 26 اگست کو جو ہے یعنی کہ اگلے ہفتے آج سے 3 دن کے بعد وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے ان کے وہاں پہ پیش ہوں. ہمارے پاس یہ اطلاعات سورسز کے ذریعے آ گئی تھی کہ ان کے اگینسٹ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب تک ٹھوس ثبوت سامنے نہ ہوں کہ واقعی اب کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں ابھی کویسچننگ کے لیے جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. ضروری نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ماریا بی جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں گلٹی ہیں. ابھی ایک کویسچننگ کا پروسیس ہے, وہ آئیں گی, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گی, دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو سیٹسفائی کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی. لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے. بائی دا وے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ماریا بھی اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں, اپنا سائڈ آف دا اسٹوری دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے. ہم ان کو بھی جو ہے ان کا انٹرویو کرنا چاہیں گے, اور وہ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, یا ہماری ٹیم بھی ان سے رابطہ کر لے گی اگر وہ آ کے انٹرویو دینا چاہیں تو. ایک بات. دوسری بات یہ, جہاں پہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی بات ہو رہی ہے تو ڈکی بھائی کا جو ریمانڈ تھا وہ ریمانڈ 4 دن کا, مزید پہلے 2 دن کا ملا تھا, پھر 4 دن کا ریمانڈ ملا, 6 دن ہو چکے تھے. اب آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور عدالت کے اندر مزید ان کا 5 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے حاصل کر لیا ہے. اس سارے معاملے کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے دوران جو ہے وہ جو ہمیں خبر ملی ہے یہ سامنے سیجر میمو جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ان کی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ تقریباً جس کی مالیت کوئی 3,26,420 امریکی ڈالر بنتے ہیں, جو پاکستانی روپیز میں اپروکسیمیٹلی کوئی 9 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتا ہے, اس کو فی الحال فریز کر دیا گیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سیز کر دیا گیا ہے FIA کی جانب سے, یعنی کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے. تو اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ ان کا بائننس والیٹ ہے بیسیکلی جسے سیز کیا گیا ہے. تو یہ ابھی آغاز ہے. ہمارے پاس جب چودھری سرفراز جو کہ ان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, جب وہ تشریف لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مزید پراپرٹیز کو بھی سیز کرنے کا حق ہمارے پاس موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے مزید آگے جاتا ہے یا نہیں. لیکن یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ سارے معاملے کے اندر وہ اس وقت پوری طرح کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور اندر سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطلب جو بھی ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو انفارمیشن ان سے مانگی جا رہی ہے, وہ پوری طرح ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ابھی تک اور کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ ان کو ملزم کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. کویسچننگ کے لیے ان کی بیگم جو ہے ان کو بلایا گیا تھا, انہوں نے سوالوں کے جواب ضرور دیے ہیں, لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ بطور ملزم ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ کچھ سیاست کے میدان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے, عمران خان صاحب کے 2 بھانجے, انہیں گرفتار کیا گیا تھا. اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے ایک بیٹے کو پہلے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اب دوسرے بیٹے کو بھی جو ہے وہ آج جو شیر شاہ ہیں انہیں بھی عدالت میں پیش کیا گیا, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. ان کو تھانہ سرور روڈ کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے. انہیں عدالت میں جب پیش کیا گیا تو ہتھکڑی لگا کر انہیں پیش کیا گیا, اور وہاں پہ جج منظر علی جو تھے انہوں نے میڈیا کے جو نمائندے عدالت کے اندر موجود تھے انہیں باہر نکال دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے اس کارروائی کے دوران یہاں پہ موجود نہیں ہوگا. اور انسٹرکشن دی گئی جج صاحب کی جانب سے کہ آئندہ اگر کوئی میڈیا کا نمائندہ آئے گا بھی تو فون کا استعمال وہ نہیں کر سکے گا, صرف کاغذ پینسل کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا اور کاغذ پینسل پہ وہ چیزوں کو نوٹ کر سکتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک کیس کے اندر جو ہے جو ان کے جو دوسرے بیٹے حاضر ہوئے تھے ان کی ایک ویڈیو فوٹیج کورٹ روم کے اندر سے بن گئی تھی جب انہیں کورٹ روم کے اندر لایا گیا تھا, تو شاید اس کی وجہ سے جج صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ آرڈر سامنے آیا ہے. پولیس نے یا پروسیکیوشن نے اس موقع کے اوپر جو ہے موقف اپنایا ہے کہ ملزم جائے وقوع پر موجود تھا, موقع پر اسلحے کا استعمال کیا گیا. ویڈیو میں بھی ملزم کی موجودگی پائی گئی ہے اور ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریکور کرنے ہیں. ملزم کو 30 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے. بعد میں جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا اور ان کو پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اس دوران. بعد میں انہوں نے کہا جی کل میرے بیٹے کو 8 روزہ ریمانڈ پر بھیجا گیا اور اس کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور آج اس کا 5 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے. شیر شاہ اور شاہریز کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں. اگر یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو اغوا کر کے یہ عمران خان یا ہمیں پریشرائز کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے, ہم پریشرائز نہیں ہوں گے.
پریس کانفرنس کے دوران قیدی وین گزری تو عمران خان زندہ باد، شیر شاہ زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. اس پہ انہوں نے کہا کہ شیر شاہ کو یہ قیدی وین میں لے کر یہاں سے گزرے ہیں، اس لیے یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگانے والوں کو روک کر پریس کانفرنس جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اب یہ آپ کو گرفتار کریں گے، تو میرے تو پہلے ہی اریسٹ وارنٹس جاری ہیں. اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو دراصل یہ خود کو پریشرائز کر لیں گے. آگے ہی ان کے درمیان دراڑیں پڑ رہی ہیں. عدالتوں کا یہ حشر ہے کہ ان کو آرڈر آتا ہے اور یہ آرڈر کے مطابق مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جن لوگوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا ان کو حکمراں بنا دیا گیا ہے، اور جو محب وطن ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا، اپنی رائے کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا جی 9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب افراد کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے. کیا مریم نواز کے پی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے گا کہ کس کو اٹھانا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں. جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں اور مطلوب ہیں ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اشتہاریوں اور مفروروں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں ہے، قانون کا فرض ہے. ایکچولی پنجاب حکومت پہ یا پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جب اتنی دیر تک یہ بیٹے یہاں پہ موجود تھے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جس دن عمران خان صاحب کی 8 جو کیسز کے اندر ضمانت ہے سپریم کورٹ سے، جس دن وہ اپروو ہوتی ہے اسی دن ان کے بھانجوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ یہ ایک اور خبر، اور اس کے اندر جناب عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کے حوالے سے ایک نوٹس آیا ہے، نوٹس برائے وضاحت. اس میں ان کی جانب سے یہ سخت تنبیہ کی لکھا ہوا ہے نوٹس میں کہ سخت تنبیہ کی جاتی ہے کہ منگل 19 اگست، 20 اگست اور جمعرات 21 اگست کو پارٹی کی ہدایت کے مطابق اڈیالہ جیل اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانتوں کی سماعت کے موقع پر ٹکٹ ہولڈرز، سٹیک ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداروں کو اپنی موجودگی یقینی بنانی تھی. تاہم افسوس سے یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ متعدد ذمہ داران مقررہ ہدایت پر عمل نہ کر سکے اور اپنی حاضری نہیں دی. اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی تحریری وضاحت 24 گھنٹے کے اندر چیف آرگنائزر آفس پاکستان تحریک انصاف پنجاب یعنی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ ان کو ارسال کریں. تو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہ جناب جواب دیجئے، جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ آتے کیوں نہیں. اب یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ماضی میں بھی بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بلاتے تو ہیں لیکن آتا کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کہا ہے کہ وفاقی حکومت 27ویں ترمیم اور ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے مکمل غیر سنجیدہ ہے، کیونکہ آج کل یہ چند یوٹیوبرز کی جانب سے جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا کہ جناب ملک میں جو ہے وہ نئے صوبے بننے لگے ہیں، اور پتہ نہیں کوئی تھنک ٹینک ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جناب نئے صوبے بننے چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، اور ہم لوگ بالکل بھی اس معاملے میں کوئی سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ جناب کاغذات نامزدگی تسلیم کر لیے گئے ہیں، پی ٹی آئی امیدوار پر ہم نے کوئی اعتراض نہیں لگایا. سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب لڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 9 ستمبر کو الیکشن ہوگا، معزز ایوان فیصلہ کرے گا. 2 سال پہلے نواز شریف نے مینار پاکستان میں پوری قوم کو کہا تھا کہ 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے، بھور سے نکالنے کے لیے تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں. اس سال یوم آزادی پر وزیر اعظم نے مساق استحکام پاکستان کا عنوان دیا ہے. اس میں سیاسی و معاشی استحکام ہے جو ٹیبل پر بیٹھ کے ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے دورے کے وقت برسلز میں سہیل وڑائچ موجود تھے. انہوں نے اپنے تجسس پر کالم چھاپا تو اس پر بات درست تھی، لیکن اس پر وی لاگ پوڈ کاسٹ سے بات بڑھائی گئی. سہیل وڑائچ کے خلاف سزا کی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون نہ کسی کو بائی پاس کرے گی، نہ بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی. بات سب کے سامنے ہوگی، اس پر قدغن نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے ایک قسم کا جو کچھ بھی سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے. اس کے علاوہ حکمراں اتحاد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات میں مل کر جناب الیکشن لڑنے کا ضمنی انتخابات جو ہے مل کے الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی رنر اپ ہوگا ان ضمنی انتخابات میں، چاہے وہ نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، اسے سپورٹ کیا جائے گا اور دونوں جماعتیں اسی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گی. آمنے سامنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے. اب میرے خیال میں یہ ضرورت بھی ہے، ظاہری بات ہے مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف اب واضح طور پہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ضمنی انتخاب وہ لڑنے جا رہی ہے. پہلے یہ فیصلہ تھا کہ نہیں لڑنا الیکشن، عمران خان صاحب کی ہدایت تھی، لیکن ایک یو ٹرن لیا گیا اس کے اوپر اور فیصلہ ہوا کہ نہیں الیکشن لڑنا ہے. اور ظاہری بات ہے حلقے کا اپنا بہت پریشر ہوتا ہے،
کوئی بھی وہاں کا جو سیاسی خاندان اور پرٹیکولر اس حلقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سیٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں سے نہ جائے, ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے, ہم سیاسی میدان کو کم سے کم خالی نہ چھوڑیں. میرے خیال میں جو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے استعفے دینے کا جو فیصلہ تھا, بعد میں قومی اسمبلی ان کو توڑ دیا تھا اور بعد میں جو قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیے تھے, وہ فیصلہ جو ہے آج تک ان کو تنگ کرتا ہے, آج تک تکلیف دیتا ہے. ایون دو بہت سے لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ تجویز دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ یہ مت کریں, لیکن عمران خان صاحب بڑے غصے میں تھے. ابھی بھی یہ فیصلہ غصے میں ہی کرنے لگے تھے میرے خیال میں, یہ ضمنی انتخابات کا, لیکن پھر ان کو میرے خیال میں کسی نے اوور رائڈ کیا ہے, اوور رول کیا ہے کہ نہیں جناب یہ فیصلہ غلط ہے, تو اس لیے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب کانسیکوینٹلی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ضمنی انتخاب ہوا تھا اس کے اندر اس طرح کا گٹھ جوڑ نہیں ہوا تھا, لیکن اب جو ہے وہ مل کے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارا ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اتوار کی دوپہر 12 بجے ریلیز کیا جا رہا ہے, اور پاک ویلز کے جو کو فاؤنڈر ہیں سنیل منج, ان کے ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ ہے, اس کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے, ہائبرڈ گاڑیوں کے حوالے سے, کیا یہ لوگوں کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, کیا یہ کسی کام کی بھی ہیں یا نہیں ہے. میرا کیس ان کے اگینسٹ ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, الیکٹرک گاڑیوں اور ہائبرڈ گاڑیوں کے اگینسٹ ہے, اور سنیل منج صاحب کے ساتھ جو ہے بڑی اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. آئی ایم پریٹی شیور یو لائک دا ڈسکشن, تو یہ پوڈ کاسٹ دیکھنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.